اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. یہاں سے غزوہ حمراء الاسد کا ذکر شروع ہو رہا ہے. جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا تھا کہ جب مشرکین مکہ احد سے نکلے تو یہ مدینہ منورہ سے کچھ دور جا کر مقام روحا پر ٹھہرے. ان کے ذہن میں آیا کہ مدینہ والے یعنی اہل ایمان جو ہیں وہ تکلیف میں تھے، ان کے لوگ بھی شہید ہو گئے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو چکے تھے. کیوں نہ ہم ان کا پیچھا کر کے ان کو بھی ختم کر دیتے اور مدینہ کو بھی اجاڑ دیتے. تو یہ ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے. وہاں سے کچھ یعنی کہ ابھی ارادہ ہی کرنے لگے تھے واپس مڑنے کا. اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واضح فرمائی کہ وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اعلان فرمایا صحابہ کرام علیہ مردوان کو کہ ابھی ہم نے ان کا پیچھا کرنا ہے مشرکین کا. صحابہ کرام علیہ مردوان نے ابھی تک پٹیاں بھی نہیں کی تھیں زخموں پر. جیسے زخمی حالت میں آئے تھے ویسے سارے روانہ ہو پڑے. کریمہ علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا ہمارے ساتھ جائیں گے صرف وہی لوگ جو لوگ عہد میں ہمارے ساتھ تھے، دوسرے لوگ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے. کیونکہ اب یعنی کہ جدا جدا ہو گئے تھے، راستے میں چھوڑ کے جو واپس آ گئے تھے عہد سے، تو ان کو منع کر دیا گیا کریمہ علیہ السلام کی طرف سے وہ ہمارے ساتھ اس مارکے میں شریک نہیں ہو سکتے. کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حمراء الاسد نامی جگہ پر تشریف لے گئے. وہاں جا کر آقا علیہ السلام نے پڑاؤ کیا اور 3 دن تک وہیں ٹھہرے رہے. ہوا یہ کہ وہیں سے کوئی قافلہ گزر رہا تھا، تجارتی قافلہ تھا. مشرکین تو وہاں سے نکل گئے تو تجارتی قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا. تو آقا علیہ السلام نے اور صحابہ کرام علیہ مردوان نے ان کے ساتھ خرید و فروخت کی. اس خرید و فروخت کی وجہ سے اہل اسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا نفع عطا فرمایا. یعنی کہ دنیاوی طور پر، مالی طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا نفع عطا فرمایا. اسی طرح جب بدر صغریٰ ہوا، بدر کا واقعہ جو ہوا، تو اس وقت ان کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ عہد میں ہی اعلان کیا گیا تھا کہ اگلے سال جو ہے تمہارا ہمارا ٹاکرا بدر میں ہی ہوگا. پھر تو کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ پوری تیاری کے ساتھ صحابہ کرام علیہ مردوان کو لے کر کے بدر روانہ ہوئے. وہ بدر کبریٰ کہلاتا ہے. پہلے والا جو مارکہ ہوا سب سے پہلا مارکہ جسے یوم الفرقان کے نام سے، الفرقان کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. اور یہ دوسری بار جو آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، یہ چیلنج انہی کی طرف سے تھا. اور کریمہ علیہ السلام تشریف لے گئے، وہاں ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا، ان کی طرف سے کوئی بھی نہیں آیا. تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے فضل فرمایا کہ آقا علیہ السلام کے صحابہ وہیں ٹھہرے ہوئے تھے. تو وہیں پر ایک قافلہ آیا، بہت بڑا تجارتی قافلہ تھا. صحابہ کرام علیہ مردوان نے ان کے ساتھ خرید و فروخت کی. جو مال تھا ان کے پاس وہ خرید لیا. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام علیہ مردوان کو دنیاوی طور پر بہت بڑا نفع عطا فرمایا. تو یہ اب ہوا یہ کہ مشرکین جو ہیں جب وہاں سے جا رہے تھے واپس، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. واپس آنے کی نہیں ہمت نہ ہوئی. پیچھے سے آقا علیہ السلام بھی روانہ ہو چکے تھے. وفد عبد القیس جو ہے، عبد القیس نام کا ایک لشکر جو ہے، ان کے قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے تھے. ابو سفیان نے انہیں کچھ پیسے دیے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں دی. کہا کہ تم نے ایک کام کرنا ہے، جا کے مدینے میں پروپیگنڈا کرنا ہے، وہاں جا کے یہ مشہور کرنا ہے کہ ابو سفیان جو ہے بہت بڑا لشکر جمع کر رہا ہے، بہت بڑا اسلحہ تیار کر لیا اس نے، جمع کر لیا اس نے، تو وہ بس تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے. اس نے کہا 70 بندے پہلے ان کے شہید ہو چکے ہیں، باقی سارے زخمی ہو چکے ہیں. کیوں نہ انہیں مزید ڈرایا جائے اور دھمکایا جائے، انہیں یہ باتیں کی جائیں تو ان کے مزید حوصلے پست ہو جائیں گے. کبھی بھی پھر زندگی ساری ہمارے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کریں گے. یہ ان کا مشن تھا. وہ جیسے آئے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان کے پاس آ کر انہوں نے کیا کہا، صحابہ کرام علیہ مردوان نے کیا کہا، خالق اور مالک نے اسے قرآن میں نقل فرمایا. یہ یہاں سے
غزوہ حمراء الاسد کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، فرمایا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا، من بعد ما اصابهم القرح، باوجود اس کے کہ انہیں بہت زیادہ زخم پہنچ چکے تھے، بہت زیادہ زخم پہنچ چکے تھے۔ یہ خالق اور مالک ہو کر صحابہ کرام علیہ رضوان کی ان کے فدا ہونے کی جان ساری کی مدح فرما رہا ہے رب تبارک و تعالی۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا للذین احسنوا منہم واتقوا، میں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھا طریقہ اختیار کیا، نیک راہ اپنایا، واتقوا اور پرہیزگاری اختیار کی، جی کیا ہے ان کے لیے اجر عظیم، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ایک مرتبہ یعنی کہ احسنوا اچھے طریقے کے ساتھ کام کیا، انہوں نے اچھا احسان کیا، نیکی کی۔ نیکی کیا کی انہوں نے؟ یہی کی نا کہ بدر سے ہو کر آئے تھے، ابھی دل بھی ان کے دکھی تھے، اپنے بھی زخموں پر مرہم پٹی نہیں کی تھی، ادھر سے اعلان ہو جاتا ہے کہ چلنا ہے پھر، اور چلنا بھی انہوں نے ہے جو عہد سے واپس آئے ہیں جی، جو گھر بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کوئی بھی نہیں جا سکتا، تو پھر سارے کے سارے روانہ ہو گئے، ایک بندہ بھی پیچھے نہیں رہا۔ اللہ اکبر، کیا جانی ساری ہے یار ان کی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدح فرمائی احسنوا کہہ کر، اور واتقوا اور انہوں نے پرہیزگاری والا معاملہ کیا۔ پرہیزگاری جو ہے نا، حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار پوچھا کہ یہ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ آپ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے کبھی خاردار وادی سے کوئی سفر کیا ہے؟ کبھی آپ نے؟ انہوں نے کبھی کیا ہے؟ انہوں نے وہ سفر کیسے کیا؟ خاردار کانٹے ہوں جہاں، کانٹے انہوں نے کیسے سفر کیا، کیسے گزرے آپ؟ انہوں نے کبھی کپڑے بھی پورے سمیٹنے پڑتے ہیں، کہیں کپڑوں سے نہ الجھ جائیں کانٹے، اور پاؤں بھی پھونک کے رکھنے پڑتے ہیں، کہیں پاؤں میں کوئی کانٹا نہ چبھ جائے، تو اس طرح کر کے چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بالکل یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے کہ بندہ جو ہے نا اپنے قدم پھونک کر رکھے، دائیں بائیں جو ہے نا وہ گناہ والے کانٹے ہیں، گناہ کی طرف دعوت دینے والی اتنی ساری چیزیں، کہیں وہ نہ الجھا دیں، نیچے بھی سارے گناہ کے کانٹے پڑے ہوئے، ٹھیک ہے نا، کہیں پاؤں میں نہ چپ جائیں۔ فرمایا جس طرح کر کے خاردار وادی میں آپ گزرتے ہیں نا، اپنے کپڑے بھی سمیٹتے ہوئے، پاؤں بھی پھونک کر رکھتی ہیں، اسی طرح کر کے اس دنیا میں بھی رہنا ہے تو اسی طرح رہنا ہے۔ جب سے سمجھدار ہوئے مرنے تک جو ہے اسی طرح رہیں گے تو بندہ متقی کہلائے گا کہ بندہ واقعی پرہیزگار ہے، بھائی اس نے رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے بچتے زندگی گزاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اب وہی قصہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جب ان کے پاس آئے تو آ کے انہیں ڈرایا، آگے سے ان کا رد عمل کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس، میں جب لوگوں نے آ کر انہیں کہا نا، لوگوں نے آ کر انہیں کہا ان الناس قد جمعوا لکم، اوئے ہوئے ہوئے وہ تمہارے خلاف تو بڑے لشکر جمع کر رہے ہیں، بڑے ہتھیار اور اسلحے جمع کر رہے ہیں، اوئے تم فخشوہم، اوئے ڈر جاؤ ان سے، نام نہ لینا کبھی ان کا، ان کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہونے کے بارے میں کبھی سوچنا بھی نہیں ہے تم نے۔ ڈرانے والے ایسے ڈراتے ہیں نا۔ رب تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر، جب انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے لشکر جمع ہو گئے، بڑے بڑے اسلحے جمع کر لیے، فخشوہم، ڈر جاؤ تم ان سے۔ یہاں کا کوئی لبرل ہوتا تو لیٹ جاتا، معافی مانگ لیتا، وہ جناب سودے کرنے پہ تیار ہو جاتا، لیکن قربان جائیں وہ محبوب علیہ السلام کے صحابہ تھے، 70 صحابہ سامنے شہید ہوئے، ہاتھوں سے دفن کیے، خود زخمی ہو چکے ہیں، زخموں پہ بھی مرہم پٹی نہیں کی ہے، میں کہ سامنے انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے لشکر اور بڑے بڑے ہتھیار لے کے تم پہ حملہ آور ہونے والے ہیں۔ یہ سن کے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم گھبرا گئے، بلکہ کیا رب نے فرمایا فزادہم ایمانا، ان کا ایمان ہی بڑھ گیا۔ اللہ اکبر، ان کا ایمان زیادہ ہو گیا۔ مومن یہ ہوتا ہے یار، مومن نہیں ڈرتا، مومن نہیں ڈرتا کسی چیز سے، نہ لشکروں سے نہ ہتھیاروں سے، مومن ڈرتا صرف رب تبارک و تعالیٰ سے۔ رب تبارک و تعالیٰ میں فزادہم ایمانا، ان کا ایمان ہی بڑھ گیا۔ اب آگے کیا کیا انہوں نے؟ یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ کا وظیفہ ہے بھائی، ہم تو یہ پڑھتے ہی لنگر کھاتے ہوئے نا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے،
لنگر دیتے ہوئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پلیٹ پوری حسبنا اللہ، میں نے کہا ایک لنگر دی پلیٹ کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، لیکن قربان جائے محبوب علیہ السلام کے صحابہ نے یہ پڑھا کب ہے؟ کہاں کھڑے ہو کے پڑھا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے لشکر لے کے تم پہ حملہ آور ہونے والے ہیں، وقالو، صحابہ کرام کا ایمان بڑھ گیا اور انہوں نے زور سے پکار کے کہا، صرف ایک جملہ منہ سے نکلا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، ہمیں ہتھیاروں سے ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے، جتنے مرضی لشکر آ جائیں، جتنا کچھ مرضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کی محبت سے جو ہمارے دلوں کو بھر دیا ہے نا، اب ہمیں کسی سے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ اللہ اکبر، آگے کہا حسبنا اللہ، اللہ ہی ہمیں کافی ہے، اس کی مدد کافی ہے، ہمیں کسی چیز پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ وہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر شمشیر پہ بھروسہ کرتا ہے، مومن بندے کا بھروسہ صرف رب کی ذات پہ ہوتا ہے جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے کیا کہا؟ ونعم الوکیل، میں کیا اور کتنا بہترین کارساز ہے، وہی کام بنانے والا ہے، وہی کام بنانے والا ہے ہمارا، اور وہی جو ہمارے کام بنانے والا ہے وہی ان کے کام بگاڑنے والا ہے۔ وکیل وہی ہوتا ہے نا جو اپنے موکل کا کام بنا دے اور دوسرے کا بگاڑ دے۔ انہوں نے کہا وکیل وہی ہے، رب تبارک و تعالی ہمارے بنائے گا، ان کے بگاڑ دے گا۔ جی کیسے بگڑے تھے کام ان کے؟ کریم اکل غزوہ خندق کے اندر سارے اکٹھے ہو کے آ گئے، جسے غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ پورے قبائل کافروں کے، مشرکوں کے سارے جمع ہو کے، یہودی سارے جمع ہو کے جناب مدینے پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر خندق کھدوا دی۔ خندق کھدوانے کے بعد اندر ہی تشریف فرمائے مدینے کے اندر۔ ٹوٹل بندے مدینے میں 3000 ہیں اور باہر ہزاروں کے لشکر بڑے بڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا جی؟ کام پھر ان کا کیسے بنا ہے، ان کا کیسے بگڑا ہے۔ رات کے وقت آندھی آ گئی، خیمے تک ان کے اکھڑ گئے ہیں جی، بندہ بندے کو نہیں پہچان رہا تھا، ہنڈیا ان کی جو پکڑی تھی وہ ساری اوندھی ہو گئی، نیچے گر گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یار اب معاملہ بڑا خراب ہو گیا ہے، بغیر لڑائی کے وہاں سے سارے بھاگ گئے اٹھ کے۔ ہاں جی بتائیں نعم الوکیل ہے یا نہیں؟ وکیل کہتے ہیں موکول الیہ، بندہ اپنا سارا معاملہ اس کے، جیسے وکیل کرتے ہیں نا کورٹ میں جا کے، کہتے یار اس کی جیت ہماری جیت، اس کی ہار ہماری ہار، یہ جیت گیا تو ہم جیت گئے، یہ ہار گیا تو ہم ہار گئے، اسی طرح کہتے ہیں نا۔ یہ تو خیر دنیا کا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ جو ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے جو لفظ وکیل بولا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ بندہ اپنے سارے معاملات اس کی بارگاہ کے سپرد کر دے۔ صحابہ کرام نے یہی کیا، ہم ہیں ہی اسی کے، اور ہمارے سارے معاملات ہیں ہی اسی کے سپرد، اب وہ جیسے چاہے اسی طرح کرے۔ احد میں، بدر میں 70 ہم ان کے مار دیں تب بھی وہی وکیل ہے ہمارا، ادھر 70 ہمارے شہید ہو جائیں تب بھی وکیل وہی ہے ہمارا، وہ سارے لشکر لے کے پوری دنیا جمع کر کے ہم پہ ہم حملہ آور ہو جائیں تب بھی وکیل وہی ہے ہمارا۔ کیسی بات ہے جی؟ اللہ اکبر، ایمان تو یہ ہوتا ہے یار، سارا کچھ پاس ہونے کے باوجود بھی بندہ کافروں کے پاؤں میں بیٹھے تو پھر 4 حرف نہیں ہے اس پر کہ نہیں جی؟ 4 حرف بنتے ہیں نا اس کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کافی ہے، ونعم الوکیل، اور کتنا سونا کارساز ہے۔ اللہ اکبر۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یہ وہاں سے یعنی ہمراہ الاسد سے، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کا فضل لے کے واپس آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی نعمت لے کے واپس آ رہے ہیں۔ 2 نعمتیں، 2 فضل انہیں ملے، ایک تو یہ کہ انہیں یعنی کہ دنیاوی طور پر مالی نفع ہو گیا انہیں، اور دوسرا فضل اور نعمت جو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فزادہم ایمانا، یہ سن کے کہ دشمن حملہ آور ہونے والا ہے ان کا ایمان بڑھ گیا، ان کا ایمان زیادہ ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور انہوں نے بیک زبان کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 2 نعمتیں اور 2 فضل لے کر وہاں سے واپس آئے، لم یمسسہم سوء، کسی کو کانٹا تک نہیں چبھا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی کسی کو، اور اتنا بڑا یعنی کہ دشمنوں پر بھی روب طاری ہو گیا ہے، بھی ان پر بھی روب طاری ہو گیا، جنہوں نے بندے بھیجے تھے وہ بڑے ڈرانے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کی وہ ساری یعنی کہ پروپیگنڈا جو تھا وہ بھی سارا نکارا گیا۔ انہوں نے جو مال دے کے انہیں بھیجا تھا تم نے جا کے اس طرح ڈرانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ہوائیاں اڑ جائیں، کچھ بھی نہیں ہوا، ان کا مال بھی گیا، اللہ تبارک و تعالی نے مال بھی عطا فرما دیا صحابہ کرام علیہ رضوان کو دنیاوی طور پر، اور ان کا ایمان بھی بڑھ گیا وہاں پر۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مالک راضی ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔
آگے کیا فرمایا رب تعالیٰ نے؟ ہاں واتبعوا رضوان اللہ، اور فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کی پیروی کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے والے تھے رب تبارک و تعالیٰ کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ رضا نہیں دیتا اپنی، راضی نہیں ہوتا کسی سے، نہ نہ نہ. واللہ ذو الفضل العظیم، ذو فضل عظیم، اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بڑے فضل والا. ہاں انہوں نے کھڑے ہو کے اگر کہا ہے نا ہم مولا کو راضی کرنا چاہتے ہیں، رب فرماتے میں ہو گیا ہوں، کیونکہ میں تو بڑے فضل والا ہوں، میں تو کسی کو اپنے دروازے سے خالی نہیں اٹھاتا. اللہ اکبر. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آنے والے قافلے، عبد القیس نامی قافلہ جو تھا، عبد القیس قبیلے کا قافلہ، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تعارف کروایا کہ وہ کیا ہیں. اب ان کا تعارف جب آپ سن لیں گے نا، آپ کو اپنے دور کے جو لبرل ہیں، سیکولر ہیں، ٹی وی اینکر ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کو ڈرا رہے ہوتے ہیں، کلاسوں میں پروفیسر ڈرا رہے ہوتے ہیں بچوں کو، بچے نہ 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 کبھی بھی کافر کے سامنے کھڑے نہ ہونا، ان سے لڑنے کی بات نہ کرنا، بڑی ٹیکنالوجی، بڑا یہ بڑا وہ، اس طرح ڈراتے ہیں نا. آپ سمجھ جائیں یہ تعارف صرف اس وقت کے شیطان کا نہیں ہو رہا، آپ کے دور کے شیطان کا تعارف بھی رب تعالیٰ کروا رہا ہے. سب کا تعارف رب تبارک و تعالیٰ کروا رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لقب کیا دیا، اس سے ثابت ہوا جو مومنوں کے اندر بزدلی پھیلانا چاہے نا. صحابہ کرام کے دور میں ایک بندہ کہنے لگا، سامنے لشکر ہے نا بہت بڑا کافروں کا، دیکھ کر لگا اوئے مار گئے. اتنا کہا جو امیر تھے نا قافلے کے، امیر الجیش تھے، انہوں نے کہا انہوں کڈوئے، یہ بدتمیز دوسرے نے بھی بزدل کرے گا، یہ دوسرے کو بھی بزدل کرے، نکالو اسے. میں یہ کیا ہوا اتنا بڑا لشکر دیکھ کے تو نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ میں نانا مومن بڑا لشکر بھی دیکھ رہے تو یہی کہتا اللہ اکبر میرا اللہ سب سے بڑا ہے. میں یہ کیا ہوا تو انہیں دیکھ کے تیری جناب ہوائیں چھوٹ گئی. نہ 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 ایسے نہیں کرنا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تعارف کروایا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ. فرمایا یہ یہاں پہ مفعول اول جو ہے وہ مقدر ہے، عبارت یوں بنتی ہے انما ذالکم الشیطان یخوفکم اولیاءہ. میں بے شک شیطان جو ہے یہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، اپنے دوستوں کا ڈر تمہارے دلوں میں بٹھانا چاہتا ہے. کون؟ شیطان. اب وہ آیا تو وفد تھا عبد القیس کا، وہ آ کے ڈرا رہے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان کو کہ مشرکوں سے ڈر جاؤ، بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں. ان لشکروں کو، مشرکین کے جو لشکر ہیں انہیں رب تبارک و تعالی نے اولیاء شیطان کہا. کیا کہا؟ اولیاء شیطان. یہ شیطان کے دوست ہیں، شیطان کے ولی ہیں. اور جو ڈرانے آیا تھا انہیں رب نے شیطان کہا. انہیں رب نے کیا کہا؟ شیطان کہا. اس سے ثابت ہو گیا ہر وہ بندہ جو اہل ایمان میں بزدلی پھیلائے، اہل ایمان میں بے حیائی پھیلائے، اہل ایمان کے اندر سے غیرت چھیننا چاہے، چاہے وہ ٹی وی پر بیٹھ کر فلمیں بنا کے، یا ٹی وی پر بیٹھ کر ڈرامے بنا کے، یا جناب کلاسوں میں آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں کہیں بھی، یعنی اینکر جو خاص طور پر ڈراتے ہیں مسلمانوں کو، ٹی وی بیٹھ کے ڈرا رہے ہوتے ہیں، خود تو بے دین ہوتے ہیں. کوئی بات ہو نہ ہو ایک منٹ سے پہلے جناب ان کی ہوائیں چھوٹ جاتی ہیں، لیکن یہ دوسرے مسلمانوں کو بھی بزدل کرتے ہیں، مسلمانوں کو ڈراتے ہیں کافروں کی طاقت دکھا کر، لیکن ان کو مسلمانوں کی طاقت کبھی نہیں بتائیں گے. کہ بتائیں گے؟ کبھی نہیں بتائیں گے کہ مسلمان جو ہے اس کے پاس سب سے بڑی طاقت جو ہے نا وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. یہ یعنی کہ ایسی بات کبھی نہیں کریں گے جس سے اہل ایمان دلیر ہو جائیں، اہل ایمان دلیر ہو جائیں، ایسی بات کبھی نہیں کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کو خود قرآن نے شیطان کہا ہے. اس سے ثابت ہوا کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو ان کی شان کے مطابق نام دینا یہ قرآن کی سنت ہے. قرآن جب انہیں شیطان کہہ رہا ہے، وفد عبد القیس جو تھا وہ کون تھے؟ انسان تھے نا، کہ شیطان تھے؟ وہ انسان تھے. کام انہوں نے شیطان والا کیا ہے، صحابہ کو ڈرا رہے ہیں، اہل ایمان کو ڈرا رہے ہیں. کن سے؟ کافروں سے، مشرکوں سے. رب نے انہیں شیطان کہا ہے. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ ایسے لوگوں کو شیطان کہنا جو ہے یہ قرآن کی سنت ہے. یہ کیا ہے؟ قرآن کی سنت ہے. آج کے بعد کوئی بھی بندہ مسلمانوں کو ڈرائے بے دینوں سے، کافروں سے، مشرکوں سے، تو اسے شیطان ہی کہنا ہے، کچھ اور نہیں کہنا. بندہ کہ جی بدخلقی کر دی ہے آپ نے، بھائی شیطان کہہ دیا ہے آپ نے. ہم شیطان خان کہتے ہیں نا، کئیوں کو اس سے بھی تکلیف ہو جاتی ہے، کہ یہ نہیں کہنا تھا، ویسے کہہ لیں، اس کو نہ کہیں. میں نے کہا جو شاہ زیب جسے کہتے ہیں حرامزادہ، ٹی وی پر بیٹھ کے کیسی بکواسیں کرتا ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف، علماء کے خلاف بھونگتا ہے وہ. میں نے کہا اسے پھر کہہ دیں. نہیں اسے بھی نہ کہیں، ویسے کہہ لیں لیکن اسے نہ کہیں. میں نے کہا پھر کسے کہیں؟ نہیں جی ویسے کہنا جائز ہے کیونکہ قرآن نے کہا ہے، لیکن فلانے کو نہ کہیں کیونکہ وہ میرا فیورٹ ہے. بھی تیرا فیورٹ کیسے ہو گیا؟ تو اس کا فین کیسے ہو گیا جب وہ بندہ دین کے خلاف بولتا ہے، بھائی اسلام کے خلاف بولتا ہے. میں حقیقت کہہ رہا ہوں. باراک اوباما نے بیان دیا تھا، اس نے کہا تھا پتہ نہیں کتنے ملین ڈالر ہم سالانہ پاکستان کے میڈیا کے اینکروں کو دیتے ہیں تاکہ اسلام کے خلاف بولے.
یہ آن دی ریکارڈ بیان موجود ہے اوبامے کا. اس نے کہا پاکستانی میڈیا کو ہم پیسے دیتے ہیں. تو بتائیں یہ اسلام کے خیر خواہ ہیں؟ امریکہ سے پیسے لے کے کھائیں اور اسلام کے خلاف بولے نمک حرام نہیں ہے تو اور کون ہے بھائی؟ تو پھر ہم کیسے ان کے ساتھ جو ہے نا ہمارے دل مل سکتے ہیں؟ ایمانداری والی بات ہے، جتنے بھی یہ لوگ ہیں نا سارے اسلام کے خلاف بولتے ہیں. میں تو یہ نام آئے تو میں تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے مجھے. آپ کو نہیں پتا کہ جب یہ معاملات بنتے رہے یہاں پہ فیض آباد کا معاملہ ہو یا آگے پیچھے کیسی کیسی زہریلی زبانیں استعمال کرتے ہیں. جس دن یہی ان کا معاہدہ ہوا تھا فیض آباد پہلا، اس کے بعد کا اس کا جو شاہ زیب ہے نا جیو والا، اس دلیل کی بکواس سن لیں جسم میں آگ لگ جائے مجھے پکڑ لینا. ایسی زہریلی اور گندی زبان استعمال کی تھی. انہوں نے کہا ان کو چھوڑا کیوں گیا ہے، ان کو مارا کیوں نہیں گیا، یہ الفاظ تھے اس کے. بتائیں تو یہ کن کے یہ غلام بن کے باتیں کر رہے ہیں. اور دکھ تو ہوتا ہے ہمیں اپنے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں پر، وہ بھی نہیں پہچان پا رہے یار یہ تمہارے دین کے دشمن ہے. نہیں جی، اوپر سے پھر ہر بندہ جناب فلسفی بن جاتا ہے، دانا بن جاتا ہے. آپ ویسے بے جا سختی کرتے ہیں بھائی. وہ مسلمان ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑ جائے، چند لوگ جو ہیں وہ چلے جائیں رسول اللہ السلام کی ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ وفا کرنے کے لیے، کچھ ہزار لوگ تھے وہ چلے گئے وہاں پر. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فتح عطا فرمائی، ان کے بندے بھی شہید ہوئے، سارا کچھ ہوا، اللہ تعالی نے انہیں فتح عطا فرمائی. یعنی کہ اسلام کو فتح ہوئی. تکلیف تجھے ہے، تجھے کیوں تکلیف ہوئی؟ پھر تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو مار دینا چاہیے تھا، ایک بندہ بھی نہیں بچنا چاہیے تھا. بتا بھائی یہ اس کے. اب بتائیں بھائی اتنی بڑی بات سن کے کبھی جی کرے گا بندہ اس خنزیر کا منہ دیکھے؟ کبھی بھی دل نہیں کرے گا ایسے بندے کا بندہ منہ دیکھے یار مسلمانوں کے بارے میں. اب بتائیں نا وہی لوگ جو اس وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جا رہے تھے صحابہ کرام رضوان کو لے کر، اور معلوم پڑ گیا تھا پورے مدینے میں کہ 1 لاکھ کا لشکر وہاں سے آگے آ رہا ہے، رومیوں کا 1 لاکھ کا لشکر. کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو تیار کیا، 30,000 لوگ جا رہے ہیں صاحب. کتنے لوگ جا رہے ہیں؟ 30,000 لوگ جا رہے ہیں. عبداللہ بن ابی نے مدینے میں کھڑے ہو کر یہ بکواس کی تھی. اس نے کہا یہ انہیں مذاق سمجھا ہوا ہے ہر ایک کے ساتھ لڑنا، جس کے ساتھ چاہتے ہیں جنگ شروع کر دیتے ہیں. یہ اب جا رہے ہیں. عبداللہ بن ابی نے کہا، اس نے کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یہ جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں ان سب کو انہوں نے جناب رسیوں کے ساتھ باندھ کے پہاڑوں میں پھینک دیا ہوا ہے. اس نے یہ بکواس کی تھی عبداللہ بن ابی نے. اب عبداللہ بن ابی اس طرح کی بکواس کرے تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے ہم اقرب، میں کہ یوم الدین یہ کفر سے ایمان سے زیادہ کفر کے قریب ہو گیا آج. یہ بات ہم للکفر یوم الدین اقرب للایمان منہم للایمان، آج یہ ایمان سے زیادہ کفر کے زیادہ قریب ہوں گے کیونکہ انہوں نے ایسی بات کی ہے. یہ تو اس وقت حل کی بات کی تھی عہد کے موقع پر. اب تبوک کے موقع پر اتنی بڑی بات کر دی ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ ان کو رسیوں کے ساتھ باندھ کے جناب پہاڑوں کی وادیوں میں پھینک رہے ہیں. یعنی کہ وہ غالب آ گئے ہیں مسلمانوں پر، رسول اللہ علیہ السلام پر غالب آ گئے رومی. تو اب بتائیں بھی اتنے بڑے یعنی کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں فرمایا کہ یعنی چھوٹی جب بات کرے تو رب فرمایا یہ کفر کے زیادہ قریب ہو گیا ہے بنسبت ایمان کے. ظاہری طور پر پہلے جو یعنی کہ ایمان کے زیادہ قریب تھا ظاہری طور پر، باطنی طور پر تو وہ کافر تھا. تو رب تبارک اب وہ تبوک میں جب وہ اتنی بڑی بات کر رہا ہے رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں کہ یہ جناب سارے کے سارے مارے جائیں گے، ایک بھی نہیں بچے گا، میں دیکھ رہا ہوں ان کو باندھ دیا انہوں نے رسیوں کے ساتھ اور پھینک دیے انہوں نے ان کو وادیوں کے اندر. رب تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے اس کے بارے میں. تو اب یہ کھڑے ہو کے انہی اسی جماعت جو تبوک کی طرف جا رہی تھی اسی جماعت کی وارث جماعت کے بارے میں کہے. ہاں بھی بتائے جو جماعت جمامہ کی طرف جا رہی ہے یعنی اس جماعت کی وارث جماعت کے بارے میں کہے. وہ ختم نبوت کے لیے صحابہ گئے تھے، یہ ختم نبوت کے لیے یہاں سے رسول اللہ علیہ وسلم کے غلام گئے تھے، یہ ان کے بارے میں کہے کہ ان سب کو مار دینا چاہیے تھا، ایک بندہ بھی باقی نہ بچے. تو بتائیں اس کو ہم کیسے مسلمان سمجھے یار؟ یہ عقیدہ ختم نبوت کے خیر خواہ ہے، ان کو عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ محبت ہے. اوپر سے یعنی کہ یہ ان لوگوں کے خیر خواہ ہیں یعنی جب بات بھی کھل گئی کہ جنہوں نے رد و بدل کی تھی عقیدہ ختم نبوت کے اندر، وہ جناب امریکہ سے کافروں سے پیسے لے کر کی تھی، ساری جماعتیں اس میں شامل تھیں. یہ پی ٹی آئی کے 2 بندے، ایک عورت اور ایک بندہ شفقت نام کا بندہ ہے وہ عورت، اور روشن نام کی خاتون تھی وہ شامل تھی. ساری جماعتیں شامل، سارے مولوی شامل تھے جتنے بھی اس وقت پارلیمنٹ میں تھے، سارے کے سارے اس میں شامل تھے. اب بتائیں بھائی اتنا بڑا جناب غبن کر دیا جائے، اتنا بڑا دھوکہ کر دیا جائے، اتنا بڑا فراڈ کر دیا جائے، وہ بھی رسول اللہ علیہ السلام کے عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ اور قادیانی کو خوش کرنے کے لیے.
کتنے عرصے سے یہ جناب لگے ہوئے ہیں اس طرح کے قوانین جو ہیں ان کو انہیں یعنی کہ چھیڑ چھاڑ کرنے کی، یعنی کہ آسانی دے دی جائے، جو مرضی ہے جس کا جی چاہے نبوت کا دعویٰ کر دے یہاں اس کو مکمل طور پر سیکورٹی دیں گے، سارا کچھ اس کا دفاع کریں گے۔ تو بتائیں یار ہم پھر کس لیے زندہ رہ رہے ہیں اس دنیا کے اندر؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس جو ہے اور آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا عقیدہ ہی محفوظ نہیں ہے، پھر ہمارے زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے بھلا بتائیں؟ تو یہ پرلے درجے کے شیطان ہے۔ رب تبارک و تعالی نے کیا فرمایا جی دیکھیں، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے نا یہ تمہیں ڈراتے ہیں اپنے دوستوں سے، فلا تخافوہم، اللہ نے فرمایا تم نے ڈرنا نہیں ہے ان سے، وخافون، ڈرنا مجھ سے ہے، کیونکہ ان کے قبضے میں کچھ بھی نہیں ہے، میرے قبضے میں سارا کچھ ہے۔ زمین آسمان رب کے قبضے میں، انسان رب کے قبضے میں، مومن کافر سارے رب کے قبضے میں۔ رب تبارک و تعالی نے ان سے ڈرنا کیا پھر؟ میں چاہوں 70 بندے تمہارے شہید ہو چکے ہوں، تمہارے ہی بندے مار چکے ہوں، پھر بھی بھاگے وہی بھاگے وہی جی، جا کے انہیں روحا پر خیال بھی آ جائے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، پھر بھی رب تبارک و تعالی فرمایا کہ میں ان کے دل میں رعب ڈال دوں، وہ یہاں سے پھر بھی یہاں سے بھاگ جائیں، بدر کا چیلنج کر کے دوبارہ بدر میں نہ آئے، تمہارا رعب ان کے دلوں میں ڈال دوں۔ خندق میں آ کر کے ساری جماعتیں جمع ہو کے ان کے 10,000 سے زیادہ لوگ ہوں اور تمہارے پاس صرف 3,000 لوگ ہوں، تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے، مدینہ سے واپس خائب اور خاسر ہو کر اپنا مالی جانی ہر طرح کا نقصان کر کے واپس دفع ہو جائیں۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری قدرت کاملہ کا اظہار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ان سے نہیں ڈرنا تم نے، مجھ سے ڈرنا ہے بس۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو بس یہ نسخہ یاد رکھنا تم نے۔ آگے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو تسلی دی، میں حبیب پیارے ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، یہ جو منافق بھاگ بھاگ کے کفر کی طرف جا رہے ہیں نا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، ان کو جانے دیں۔ یہ منافق جو بھاگ بھاگ کے کفر کی طرف جا رہے ہیں ان کو جانے دیں۔ یسارعون فی الکفر، کفر کی طرف جو دوڑ دوڑ کے، حالانکہ تھے تو وہ ویسے ہی کافر تھے نا، لیکن زبانی چونکہ کلمہ پڑھتے تھے اس لیے ان پر حکم مومنوں والا لگتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ جناب سارے معاملات ہوتے تھے، کوئی مر جاتا ظاہراً اس کا جنازہ بھی پڑھا جاتا، سارا کچھ دفن بھی کیا جاتا تھا، سارے احکامات ان پر مسلمانوں والے لگتے تھے۔ لیکن اب جو ہے عہد کے بعد ان کا نفاق ننگا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ باقی آقا علیہ السلام کو تو رب تعالیٰ نے اطلاع دے دی تھی، باقی لوگوں پر بھی آشکارا ہونا شروع ہو گیا کہ یہ منافق ہیں، اندر کے کافر ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اندر سے تو کافر تھے ہی تھے، لیکن ظاہراً جو ایمان انہوں نے قبول کر رکھا تھا، ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، اب وہ ایسی باتیں کر کے عہد کے بعد ایسی باتیں کر کے پروپیگنڈے کر کے مسلمانوں کے خلاف اب وہ ظاہراً بھی کفر کی طرف دوڑ رہے ہیں، اندر سے تو کافر تھے اب ظاہراً بھی کافر ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر انہم لن یضروا اللہ شیئا، میں حبیب پیارے یہ ہرگز اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کا نقصان مطلب دین کا نقصان کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ اکبر اتنا سونا جملہ، با کمال جملہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ چاہتا یہی ہے کہ یہ ایسے کام کرتے رہیں تاکہ اللہ ان کا آخرت کا حصہ ختم کر دے، اللہ ان کا آخرت کا حصہ ختم کر دے۔ حبیب پیارے یہ تیرے دشمن ہیں، اب رب بھی نہیں چاہتا کہ یہ جنت جائیں، رب بھی نہیں چاہتا کہ یہ جنت کی نعمتیں پائیں، اب رب بھی نہیں چاہتا کہ تیرے رب کے سامنے آئے، میں بھی نہیں چاہتا کہ میرے سامنے آئے میرا دیدار پائیں۔ نا یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اب اللہ بھی نہیں چاہتا، اللہ چاہتا یہی ہے کہ ان کا حصہ آخرت کا ختم کر دے، ان کا حصہ آخرت کا نہ رہے۔ کیوں؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، حبیب پیارے تیری دشمنی ان کے دلوں میں اتنی ہے، اب تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہو چکا ہے۔ عذاب ان کو تبھی ملے گا جب آخرت میں ان کا حصہ نہ ہو، آخرت کا حصہ ہوا تو عذاب سے تو بچ گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آخرت کا حصہ ختم، جہنم کا عذاب وہ بھی بہت بڑا۔ ان کی منافقت کی وجہ سے انہوں نے غداری کی ہے میرے حبیب کے ساتھ، عہد کے اندر میرے حبیب کا ساتھ چھوڑ کے، اوپر سے جو صحابہ شہید ہوئے ہیں ان پر تان کر کے، جو بچ گئے ہیں ان کے بارے میں بکواس کر کے، ان کی گستاخیاں کر کے، رب تبارک و تعالی نے فرمایا حبیب پیارے اب میں نہیں چاہتا کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ ہو، ان کا حصہ ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کے سچے غلاموں میں رکھے۔